احسان وہیں صاحب، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے آپ کی زندگی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے یقیناً اس میں بہت کچھ ہے جو آپ سے لرن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے کوئی خاص گوشے، حصے یا داشتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں رہنمائی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میاں صاحب، سوال آپ کا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ میں سیاست میں جنرل ایوب کے دور میں جب کہ ملک میں مارشل لا لگی، اس کے اگینسٹ جو جدوجہد ہو رہی تھی، میں اس میں شریک ہوا۔ اسی وقت وکیل بھی بنا تھا، تو مجھے چند باتیں جو میرے دیکھتے ہوئے یا میری شمولیت حتیٰ کہ وہ نہیں بھولتی۔ ایوب سے لے کے 4 مارشل لائیں لگیں اور 3 شہروں میں، لاہور، پشاور، کراچی میں بھٹو صاحب نے مارشل لا لگائی۔ 5 مارشل لائیں لگیں اس ملک میں۔ میں یہ کہا نہیں کرتا اپنے متعلق، لیکن آپ کے سوال کے نتیجے میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 5 مارشل لاؤں میں میں جیل میں رہا۔ تو میں واقعات اپنے جیل کے اگر بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو کئی معاملات میں پولیٹیکل ساتھیوں کے، کوئی سینئرز، کوئی جونیئرز کے خلاف بھی جائیں گے اور حق میں بھی جائیں گے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی میں معاملات بیان کروں جو واقعی کئیوں کی عظمت کا ہی نشان تھے۔ مثلاً میں جس وقت سیاست میں آیا، ایوب خان کے زمانے میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح پارلیمانی سسٹم بحال ہو جائے، اور جو سسٹم ایوب خان، جو آئین ایوب خان نے بنایا ہوا ہے، اس کی جگہ ڈائریکٹ الیکشن ہو اور پارلیمانی سسٹم بھی بحال ہو جائے۔ اس اسٹرگل کے نتیجے میں میں کافی ہاؤس میں بھی، چائنیز لنچوں میں بھی بیٹھتا تھا۔ اس وقت ایک پولیٹیکل شخصیت خواجہ رفیق، یہ آج کل نون لیگ میں ہیں، خواجہ سعد رفیق ان کے والد تھے۔ وہ انتہائی عظیم پولیٹیکل ورکر اور بڑے ہی کمیٹڈ جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی سسٹم کے لیے۔ وہ دن رات اسی کام پہ لگے رہتے تھے، اور کافی ہاؤس میں بھی بیٹھنا، اور اکثر وہ جلوسوں میں ان کی تقریریں، ان کی جد و جہد۔ وہ سرمایہ دار بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس بھی نہیں تھے۔ وہ انارکلی سے آتے تھے پیدل، کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور پیدل ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اور جس جلوس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، وہ مجھے اس لیے نہیں بھولتا کہ وہ جلوس ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی تھی، خواجہ رفیق نے۔ انہوں نے ایک جمہوریت کے لیے جلوس نکالا جس نے ختم ہونا تھا چیرنگ کراس پہ۔ تو میں بطور پولیٹیکل ورکر اس جلوس کا حصہ نہیں تھا، لیکن ساتھ تھا، کیونکہ جمہوریت کے ساتھ تھا، اور ایوب خان کی آئین
اور لوگوں کے حقوق سلب کرنے کو میں بہتر نہیں سمجھتا تھا اور اس جد و جہد کے ساتھ رہتا تھا۔ تو وہ جلوس جس وقت میاں صاحب ختم ہوا چیرنگ کراس پر، تو وہاں جو لیڈر سے لیڈ کر رہے تھے ایئر مارشل اصغر خان، ان کی کار آ گئی، وہ چلے گئے، اور دوسروں کی کاریں آئیں، وہ چلے گئے۔ خواجہ رفیق کے پاس کوئی کار نہیں تھی یا کوئی اس کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ اسے بھی آتے اور لے جاتے جیسے دوسرے لیڈروں، یہ میں وہاں موجود ہوں۔ وہ پھر وہاں سے مونٹگومری روڈ کی طرف پیدل گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے انارکلی جانا تھا، تو ان کے ساتھ ایک دو پولیٹیکل ورکر موجود تھے، وہ پیدل چلے گئے۔ پیدل جا کے مونٹگومری روڈ پہ تانگا کروایا۔ اس وقت تانگوں پہ لوگ سفر بہت کرتے تھے، تو انہوں نے تانگا کروایا جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ تو وہاں کچھ پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز نہیں تھے کہ وہ ویگا بونڈز کہہ لو، انہوں نے باتیں کسی، تو یہ بھی انہوں نے روکا۔ یہ بہادر آدمی تھے بلانے، لیکن تھے پولیٹیکل ورکر، تو انہوں نے ناجائز انہیں گولیاں ماری۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ پیپلز پارٹی نے ان کی ذمہ داری نہیں لگائی ہوئی تھی کہ اس کو قتل کر دو، لیکن قتل پیپلز پارٹی کے وہ کمیٹیڈ باٹی گیٹ کے تھے، وہ سارے وہ کمیٹیڈلی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انہیں گولیاں ماری، اور میرے ذہن سے میاں صاحب یہ بات نہیں نکلتی کہ بھئی ایک شخص جو سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے اور لوگوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اگر اس کے پاس وسائل ہوتے، جیسے دوسرے کاروں پہ چلے گئے، وہ بھی کار پہ چلے جاتا تو وہ پہنچ جاتا اپنی جگہ پر۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص مرڈر ہو گیا۔ مجھے بڑا ہی کسی وقت افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک ایسا شخص اس وجہ سے قتل ہو گیا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، پیدل سوار تھا۔ لیکن مجھے جو کسی وقت بہتر، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت ورک کیا، ان کے ساتھ نہیں تھا ان کی پارٹی میں، لیکن ورک بہت کیا۔ بڑے بڑے زبردست پولیٹیکل لیڈر تھے اور بڑے ہی وسعت والے شخص تھے۔ تو جب مجھے خیال آتا ہے ان واقعات کا، اپنی پولیٹیکل لائف کا، تو یہ مجھے انتہائی شاکنگ لگتا ہے کسی وقت مجھے کہ یار ایک شخص جو انتہائی پاکستان بننے سے پہلے بھی جد و جہد کر رہا ہو اور اس کے بعد بھی جد و جہد کر رہا ہو انسانی حقوق کے لیے، انسانیت کے لیے، آزادی کے لیے، وہ اس وجہ سے مرڈر ہو جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔